ایم اسلم کے بارے میں آپ کی کیا یادیں اور کیا ان کے بارے میں سوچتے ہو، اور ان کے کچھ ملاقاتیں جو ہوئیں اس کے بارے میں کیا تھا؟ ایم اسلم اپنے ایک ایسا وقت تھا، مجھے جب ایم اسلم کا خیال آتا ہے تو اے حمید یاد آتے ہیں کہ اے حمید سنگاپور گئے تھے اور وہاں کے طوائفوں کے بازار میں انہوں نے مونڈھوں پر بیٹھی ہوئی طوائفوں کو دیکھا کہ وہ ایم اسلم کے ناول پڑھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب اس سے کچھ بھی صحیح، لیکن یہ سراغ ملتا ہے کہ ہر مصنف جو ہے اس کی پاپولیرٹی کے اسباب کیا ہوتے ہیں یہ اور کیوں ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنا بہت مشکل کام ہے. کہ جب وقت گزر جاتا ہے ان کا اور پھر ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان ناولوں کو، ان افسانوں کو، جو بھی انہوں نے لکھا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے قاری تھے جو ان لوگوں کو پڑھا کرتے تھے. مثلاً شمع اے آر خاتون کا وہ بہت مقبول تھا، حتیٰ کہ اور پیچھے جاؤ تو اصغری اکبری کی داستانیں یاسمین کو اس قدر پسند تھیں. ایم اسلم کے جو آپ کے ساتھ کوئی ہاں، میٹنگ؟ ایم اسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اب ان کے ناول پڑھو نا تو وہ بہت ہی ایلیمنٹری لیول کے معلوم ہوتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے مقبول تھے. ایک خاص بات، دلچسپ بات یہ تھی کہ میں جن دنوں ایم اسلم سے میری ملاقات ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ میں شدید طور پر بے روزگار تھا اور میں ہر ان ٹھکانوں پر جایا کرتا تھا جہاں سے مجھے کسی بھی علمی ادبی سلسلے میں یا اشاعت، پرنٹنگ، پبلشنگ کے سلسلے کا ایک پوری انڈسٹری ہے لاہور میں اور ہمیشہ سے چلی آ رہی. تو وہ میں جب اپنے رزق کے وسیلے تلاش کیا کرتا تھا. تو اسی حالت میں ایک دن بدر السلام فروغی سے جا کے مل لیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پروف ریڈنگ کریں گے؟ میں نے کہا بہت ہی خوشی کے ساتھ، اور مجھے بڑی مسرت ہوگی. تو پھر آپ ہمارے ناول جو ہمارے میاں صاحب نے لکھے ہیں وہ ہماری کاپیاں پڑھی ہیں، آپ ان کو پڑھیے. اچھا، جب میں نے کاپیاں پڑھیں تو پھر یہ عجیب ہوا کہ جب کسی شخص نے اپنے کسی مصنف کی کاپیاں مجھ سے پڑھوائیں نا تو تعلقات مصنف کے اور پبلشر کے بہت خراب ہو گئے. لیکن میں بھی اپنی مجبوریوں میں تھا کہ میں کیسے. ایم اسلم کا ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے ناولوں کی ہیروئنوں کے نام بھول جایا کرتے تھے. مثلاً 3-4 چیپٹرز ایسے ہیں نا جن میں مثال کے طور پر اس کا ہیروئن کا نام رضیہ ہے، اس کے بعد وہ بھول گئے، اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع کیا تو اس میں صفیہ اس کا نام رکھ دیا. تو یہ حافظے کی کمزوری جو ہے یہ بڑے گل کھلاتی تھی. ایک ناول ان کا ایسا میں نے دیکھا کہ مجھے صاف لگا کہ یہ ناول لکھتے لکھتے ان کا دل اکتا گیا کسی وجہ سے. تو اپنے پورے عروج پہ سب کچھ ناول جا رہا تھا، پھر دکھایا کہ وہ شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھی بات، ہو جاتی ہیں بیوہ. اس سے اگلے میں اس کا نکاح ثانی کر دیا. تو میں بہت حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ سب کیا ہے. میں نے خواجہ صاحب کو بتایا، ان کے پبلشر بدر السلام فروغی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آج شام کو میاں صاحب کے پاس چلنا ہے. خیر صاحب ہم گئے، فروغی صاحب لے گئے ہمیں. تو وہاں کہنے لگے کہ یہ نغمی صاحب ہیں، یہ آپ کے مداح ہیں، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، یہ پروف پڑھتے ہیں پرنٹنگ سے پہلے. تو انہوں نے میاں صاحب آپ کا یہ جو ناول پڑھا ہے تو اس میں آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ ان سے سن لیجیے کہ کیا کیا ہے. تو
تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے بالکل بے سبب ایک ہیروئن کو پہلے تو دکھا دیا کہ وہ اس نے شادی کر لی، اس کے بعد بیوہ ہو گئی، اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہے اس میں فوراً کے فوراً نکاح پڑھوا دیا اس کا. تو اس کا جو یادگار جواب دیا ہے وہ مجھے بھولتا نہیں. انہوں نے کہا جب شرع نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں یہاں پر تو مجھے بھی قائل ہونا پڑے گا. تو وہ کیا لطیفہ تھا علامہ اقبال والا جو شاعری دکھائی تھی انہوں نے اپنے اشعار سے، ہیں جو علامہ اقبال نے ان کو مشورہ دیا تھا، وہ کیا تھا لطیفہ؟ وہ کہ شاعری مت کیا کرو، نثر لکھا کرو. کیا کیا کہ شاعری ہاں اچھا وہ کیا تھا؟ وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے مثلاً، اور علامہ اقبال وہاں پروفیسر تھے. تو اور صرف اتنی سی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ علامہ اقبال ان لوگوں میں سے تھے جو بہت کثرت کے ساتھ مثلاً کے بزرگوں سے ان کے مراسم تھے اور وہاں جایا کرتے تھے. تو وہ اس رشتے کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو وہ وہاں پروفیسر تھے. تو انہوں نے مسلم نے اپنی ایک نظم دکھائی مسلم کو، علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کو اپنی ایک نظم دکھائی کہ یہ میں نے نظم لکھی ہے. تو علامہ اقبال نے سوچا کہ اس کو بہت روڈ ہو کے نہیں بتانا چاہیے، تو کہنے لگے کہ مثلاً تم نثر لکھا کرو. تو یہ بزرگ تھے وہ میرے، تو میں نے پھر نثر لکھنا شروع کی. تو ایک لڑکے نے کہا کہ سر آپ نے اپنی نثر بھی دکھا لی ہوتی. اچھا. اور وہاں جو وہ اپنی ناول سنانے کے لیے مشہور تھے، وہ کیا قصہ ہے؟ ناول لکھنے اور لکھنے کے بعد سنانا جو ہے نا، اس کے بغیر ان کو چین نہیں تھا. اور ایسا کوئی مصنف ہمیں کوئی اگر اردو ادب میں کوئی اور ہو تو ہمیں ضرور بتائیں کہ جب وہ ناول لکھتے تھے تو وہاں پر دیگیں ٹھنٹناتی تھیں، باورچی آتے تھے، اور بہت بہت زیادہ ہر طرح سے کھانا وانا تیار ہوتا تھا اور سب کو کھلا پلا کے پھر سناتے تھے. تو اس سے متعلق ایسا تھا کہ چونکہ کافی روغنی کھانا ہوتا تھا، گھی پڑا ہوتا تھا اصلی، تو اس میں ان کو وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو نیند آنے لگتی تھی پہلے ہی سے. تو وہ پطرس کو بھی بلایا ہوا تھا. پطرس صاحب جو ہے نا وہ ان کو بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگے، اور کوئی ایسا کھٹکا ہوا کہ وہ چونک پڑے. تو کہنے ایک دم جیسے چونکے پطرس، تو کہنے ارے واہ میاں صاحب کمال کر دیا، کمال کر دیا، بہت اچھا لکھا ماشاء اللہ. تو کہنے نہیں ابھی تو سنایا ابھی نہیں. اچھا پھر ایک اور ایپیسوڈ یادگار ہے، یہ قتیل بھائی نے ہمیں سنایا تھا، قتیل سپاہی نے. کہنے لگے کہ انہوں نے شام کے وقت ہمیں کھانے پہ بلایا اور ہم چلے گئے، اور جب کھانا وانا سب لوگ کھا چکے تب قتیل نے ایسا سدباب کیا کہ میاں صاحب تڑپتے رہے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کے بارے میں لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیہودہ بکتے ہیں آپ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ میاں صاحب پہلے خوب اچھی طرح کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا ناول سناتے ہیں. کہاں سنایا؟ دیکھیں بالکل کوئی نہیں سنایا. ہم سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور اب رخصت ہو جائیں گے. تو پہلے دیکھ لیجیے صاحب کیسا مجھے بدنام کیا جاتا ہے، لیکن ان کے دل پہ کیا گزری بس وہی جانتے ہوں گے. اور بارود خانے میں کوئی آپ جاتے تھے کیا؟ بارود خانہ تو وہ حویلی، جو حویلی تھی ان کی. ہاں وہ تو میاں نظام الدین کی حویلی تھی، اور ان کا ایک بالکل قریبی رشتہ دار جو تھا وہ گورنر تھا. اچھا. بہت بڑا خاندان تھا اور بڑا نام آور خاندان تھا، اور بڑے ان کے قصے اور بڑی کہانیاں تھیں. تو لیکن
بہت سی چیزیں ایسی مذہقہ خیز تھیں کہ جن کا اب کوئی جواب نہیں مل سکتا، کہ مثلا شلوار پہنتے تھے، اس کے بعد ایک لمبا سا کوٹ پہنتے تھے، ٹائی، اور اس کے بعد سارا کچھ پہنا کے ٹائی باندھ لیتے تھے، اور اس کے بعد شلوار پہن لیتے تھے. شلوار کے اوپر ایک وہ جوتا، بہت ہی بد وضع جوتا تھا، وہ پہنا کرتے تھے.